السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی۔ ابھی ہم 25 گریٹسٹ سائیکالوجسٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سائیکالوجی کے اندر جنہوں نے سائیکالوجی کا استعمال کیا تھا وہ تھے ڈیموکرائٹس۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سائیکالوجی کو روح کا مطالعہ قرار دیا تھا کہ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف سول۔ گریک تھا، یونانی تھا، اس کا یونان سے تعلق تھا۔ اس نے جب یہ نظریہ دیا تو اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بعد میں مختلف نظریات بھی آئے، لیکن اس نے یہاں پہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تھا جہاں سے باقاعدہ طور پہ سائیکالوجی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد ارسطوٹل کا نام بھی آتا ہے، لیکن پراپرلی ارسطوٹل کو پہلا جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کا تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی پیری سائیکی جو ہے بک، اس کے علاوہ اور بھی ان کی بکس ہیں، اس کے اندر اس نے چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خوب ڈسکشن کی تھی اور بچے کی گروتھ کے لحاظ سے جو ہے اس پر خاصی بحث کی ہے۔ اس کے بعد کومینیس، یہ فلسفی جان کومینیس پہلا فرد تھا جس نے بچوں کی طبعی عمر کے اختلاف کو آموزشی قابلیت یعنی لرننگ ایبلٹی سے منسلک کیا۔ یہ 1552 میں پیدا ہوا اور 1670 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس نے مزید دعویٰ کیا کہ جب بچے خود تجربات سے گزرتے ہیں تو اس نے ان کا تعلم مؤثر اور دیر پا ہوتا ہے، یعنی کہ جب بچے خود تجربات سے گزریں گے تو وہ تعلم یا لرننگ جو ہے وہ دیر پا ہوگی، بھولے گی نہیں۔ کومینیس ہی وہ پہلا ٹیچر ہے جس نے سب سے پہلے تصویری ٹیکسٹ بک کا تصور دیا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ ٹیکسٹ بک لاطینی کے بجائے مقامی زبان میں ہونی چاہیے۔ اس نے خواتین کے لیے یکساں تعلیمی مواقع کے لیے آواز بھی اٹھائی۔ اس نے مزید کہا کہ تدریس کو آفاقی اور عملی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہیں جان لاک۔ جان لاک 1632 میں پیدا ہوئے اور 1704 میں ان کی ڈیتھ ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں جان لاک نے یہ فرضیہ پیش کیا کہ افراد خارجی طاقتوں کے زیر اثر سیکھتے ہیں۔ اس کا عقیدہ ہے کہ انسانی ذہن ایک خالی سلیٹ یعنی ٹیبولا راسا کا کنسیپٹ اس نے دیا کی طرح ہوتا ہے۔ سادہ تصورات بتدریج پیچیدہ تصورات کو جنم دیتے ہیں۔ تصورات کی تشکیل میں تلازم اور انعکاس کا کردار بہت اہم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ روسو ہیں۔ 18ویں صدی کے وسط میں فرانسیسی ماہر تعلیم روسو نے تعلیم و تدریس سے منسلک نیا نظریہ پیش کیا۔ اس نے اپنی کتاب ایمائل میں ایک فرضی بچے کی تعلیم کے مختلف ادوار کو ایک افسانہ کی صورت میں بیان کر کے عمل تعلیم کی ڈرامائی تشکیل کے تصور کو عملی صورت دی۔ ایمائل کتاب یہ ایک ناول ہے، یہ واضح کرتا چلوں۔ اس نے عمل تعلیم میں صحت اور جسمانی تربیت کے فوائد بیان کیے۔ اس نے مزید دعویٰ کیا کہ علم تجربے کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ اس کے خیال میں عقل اور ریسرچ کو روایتی اتھارٹی پر فوقیت ہے۔ اس نے مزید کہا کہ بچوں کی تعلیم میں ان کے فطری رجحانات، جبلتوں اور احساسات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس نے جو ایمائل لکھی اس کے اندر اس نے 2 کریکٹر پیش کیے۔ ایک ایمائل یہ میل کریکٹر ہے، بوائے ہے، اور صوفی ایک فیمیل کریکٹر ہے، اور دونوں میں اس نے تعلیم کے حوالے سے کمپیریزن کا کیا اور ان کے جو ہے مختلف صورتحال بیان کی کہ بچے کو یعنی کہ کس طرح سے تعلیم دینی چاہیے اور بچیوں کو کس طرح سے تعلیم دینی چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں پیسٹالوجی، سوئس تعلیمی فلسفی اور تعلیمی اصلاح پسند نے سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور فرانس میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس نے اپنے انقلابی تعلیمی نظریات اپنے تعلیمی اصولوں کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی تعلیمی اصول آموزش بذریعہ سر، ہاتھ اور دل یعنی لرننگ بائی ہارٹ، ہینڈ اینڈ ہیڈ ہے، جسے
مختصراً پیستالوزی 3H بھی کہتے ہیں۔ پیستالوزی نے روسو کے تعلیمی نظریات اپنے تعلیمی اداروں میں نافذ کرنے کے لیے کامیاب کاوش کی۔ اس کے خیال میں تعلیم بچوں کی فطری دلچسپیوں اور رجحانات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہاربرٹ جو 1776 کو پیدا ہوئے اور 1841 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جرمن ماہر تعلیم فریڈرک ہاربرٹ کو سائنسی فن تعلیم سائنٹیفک پیڈاگوجی کا بانی کہا جاتا ہے۔ سائنٹیفک پیڈاگوجی کا بانی ہاربرٹ جو ہے، اس کو کہا جاتا ہے فریڈرک ہاربرٹ کو۔ یہ پہلا ماہر تعلیم ہے جس نے تدریسی عمل اور نفس مضمون کے درمیان امتیاز کیا۔ اس کے مطابق کسی عمل میں دلچسپی صرف اسی صورت نمو پاتی ہے جب وہ موجودہ نئے علم کو سیکھنے میں سہولت کار کا جو ہے رویہ اپنائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیں ہمارے پاس فروبل، 1782 میں پیدا ہوئے، 1852 میں ان کی ڈیتھ ہے۔ ویلہلم فروبل نے کنڈرگارٹن نظام تعلیم کی بنیاد رکھی۔ کسی وجہ سے اسے جدید تعلیم کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے خیال میں بچے باغ کے پھولوں کی طرح ہیں اور ٹیچر کی حیثیت ایک باغبان کی ہے۔ اس کے خیال میں حقیقی تعلیم کی بنیاد اس اصول پر ہونی چاہیے کہ ہر بچہ صلاحیتوں اور ضروریات کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہو۔ نیکسٹ ہیں اسپینسر، 1320 میں پیدا ہوئے، 1903 میں ان کی ڈیتھ ہے۔ برطانوی ماہر تعلیم اسپینسر کو ارتقائی نظریہ کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے فن تعلیم سے منسلک جذبات کو باضابطہ نظریہ بنانے میں اہم رول پلے کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عمل تدریس کے سائنسی مطالعہ پر بھی زور دیا۔ اس کے خیال میں عمل تدریس کی سائنسی بنیادوں کے بغیر اس سے مطلوبہ مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویلہلم وانٹ، 1832 میں پیدا ہوئے اور 1920 میں ان کی ڈیتھ ہے۔ جرمن ماہر نفسیات ویلہلم وانٹ کا شمار نفسیات کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے 1879 کے اندر لپسک میں پہلی نفسیاتی لیبارٹری قائم کی۔ وانٹ نے ہاربرٹ کے نظریات کو توسیع دی اور اپنا نظریہ شعور تھیوری آف کانشیسنس تشکیل دیا۔ اسی نظریہ کے ذریعے اس نے ذہنی اعمال کے درمیان تلازمات کی وضاحت بھی کی۔ اسٹرکچرلزم کی تھیوری بھی اسی نے پیش کی۔ نیکسٹ ہیں ولیم جیمز، 1842 میں 42 میں ان کی جو ہے وہ پیدائش اور 1910 کے اندر ان کی ڈیتھ ہے۔ امریکی فلسفی ولیم جیمز وہ پہلا فرد ہے جس نے سب سے پہلے نفسیات بطور مضمون امریکہ میں متعارف کرایا۔ اسی وجہ سے اسے امریکی نفسیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ جیمز نے وظائفی نفسیات یعنی فنکشنل سائیکالوجی کے بنیادی اصول بھی تشکیل دیے۔ اس کا نظریہ جذبات تھیوری آف ایموشن دعویٰ کرتا ہے کہ جذبہ دراصل جسمانی حالت کا ذہنی ادراک ہے جو کسی مہیج کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فنکشنلزم کی تھیوری پیش کی جو کہ اسٹرکچرلزم کے اگینسٹ تھی، اور اس کا وانٹ کے ساتھ اختلاف بھی رہا، لیکن بعد میں ایک جرمنی کے اندر ایک رسالہ شائع ہوا جس کے اندر دونوں کو جو ہے اعزازی الفاظ سے نوازا گیا۔ اس کو جو ہے اپنا وانٹ، ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہے گریک کے یعنی کہ پرانے دور کے جو ہے کلاسیکل پوپ سائیکالوجی کے کلاسیکل پوپ آف سائیکالوجی ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ ماڈرن پوپ آف سائیکالوجی کہا گیا۔ تو پھر ان کے اختلافات جاری رہے، لیکن بعد میں جو ہے ان میں جو ہے کافی حد تک جو ہے نا حالات بہتر ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیولو ہیں جو 1849 میں پیدا ہوئے اور 1936 کے اندر ان کی ڈیتھ ہے۔ سوویت ماہر نفسیات جس نے کلاسک کی تشریح کلاسیکل کنڈیشننگ کو سائنسی بنیاد فراہم کی۔ اس نے کرداری ترمیم بیہیویئر موڈیفیکیشن کے سائنسی امکانات پر بھی اپنے خیالات بیان کیے۔ واٹسن اور سکینر کے نظریات پر پیولو کا گہرا اثر ہے۔
1905 میں اسے نوبل پرائز دیا گیا۔ اس کے نظریہ کلاسیکل تشریح نے نظریات تعلم پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کے نظریہ تشریح کو دنیا کے ہر کلاس روم اور آموزشی ماحول میں استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں فرائڈ، سگمنڈ فرائڈ۔ 1856 کو پیدا ہوئے اور 1939 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آسٹریا کے ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ کو تحلیل نفسی سائیکو انالیسس طریقہ علاج کا بانی مانا جاتا ہے۔ تحلیل نفسی ایسی تکنیکوں اور نظریات کا مجموعہ ہے جن کا تعلق لاشعور یعنی انکانشیسنس مائنڈ کے ساتھ ہے۔ فرائڈ نے تحلیل نفسی کی اصطلاح سب سے پہلے اپنی کتاب خوابوں کی تعبیر دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں استعمال کی۔ اس نفسیاتی طریقہ علاج میں ماہر تحلیل نفسی اور مریض کے درمیان تک کلینکی ماحول میں مکالمہ ہوتا تھا۔ اس کے طریقہ تحلیل نفسی نے دنیا میں کئی نئے تعلیمی نظریات اور تعلیمی تحریکات کے لیے محرک کا کام کیا۔ اس کی بدولت دنیا میں نظریہ تعلیم یکسر تبدیل ہو گیا۔ اس کے باعث تعلیم کو کنٹرول کرنے والے خارجی آلات مثلاً انعام اور سزا کی اہمیت میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس نظریہ تحلیل نفسی نے انسانی جبلت اور محبت کو بطور نفسیاتی محرک استعمال کرنے پر زور دیا۔ اس کے بعد الفریڈ بینے جو 1870 کو پیدا ہوئے اور 1937 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ آسٹریا کے ماہر نفسیات الفریڈ بینے نے تجرباتی طریقہ کو تعلیمی نفسیات کے اندر متعارف کرانے کی کوشش کی۔ اس کا تعلق فرانس سے تھا۔ فرانس کے اندر جب ان کو ٹیسٹ کے لیے کہا گیا تو پھر انہوں نے ایک ٹیسٹ بھی بنایا تھا کہ فرانس کے اسٹوڈنٹس کو چیک کرنے کے لیے بینے نے سائمن کے ساتھ مل کے ایک ٹیسٹ بنایا تھا۔ بینے خصوصی تعلیمی پروگراموں کی حمایت کرتا ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ غیر معمولی پن ایب نارملٹی کا علاج ممکن ہے۔ بینے سائمن آزمائشی ذہانت کی پہلی آزمائش تھی۔ اس آزمائش کے ذریعے نارمل بچوں اور نموئی نقائص ڈیولپمنٹل ڈس ایبلٹیز کے حامل بچوں کے درمیان فرق قائم کرنا ممکن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ٹیچنر، بی ٹیچنر۔ 1867 کو ان کی جو ہے وہ برتھ ہے اور ڈیتھ ان کی 1927۔ ولیلم پونٹ کا اسٹوڈنٹ تھا یہ۔ برطانوی ماہر نفسیات ایڈورڈ بریڈ ٹیچنر یعنی کہ بی ٹیچنر کا شمار ان ماہرین میں ہوتا ہے جن کے نظریات امریکی نظام تعلیم میں پریکٹس کیے گئے۔ ٹیچنر اعلیٰ ذہنی اعمال ہائر مینٹل پروسیسز پر توجہ فوکس کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ فرد کے خیالات اور احساسات کی تشریح کے لیے مطالعہ باطن انٹروسپیکشن بہترین طریقہ تکنیک ہے۔ انٹروسپیکشن ایسا طریقہ ہے جس سے ایک پیشنٹ کو یا زیر مطالعہ سبجیکٹ سے خود ہی سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فیل کر رہا ہے، کیسا محسوس کر رہا ہے، وہ خود بتاتا۔ جس کے اوپر کافی تنقید ہوئی کہ بتانے والا غلط بھی بتا سکتا ہے۔ جان ڈیوی نیکسٹ ہمارے پاس 1859 کو پیدا ہوئے اور 1952 کو ان کی ڈیتھ۔ امریکی فلسفی جان ڈیوی کو ترقی پسند تعلیم پروگریسو ایجوکیشن کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اسکول کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بہترین شہری بنائے اور تخلیقی ذہانت کے اصول میں طلباء کی مدد کرے۔ وہ ایسے عملی کلاس روم تخلیق کرنے کا خواہاں ہے جن کا اطلاق اسکول سے باہر کے ماحول میں بھی ہو سکے۔ اس کے خیال میں تعلیم کو متعلم مرکز یعنی لرنر اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ تعلیم ایک سماجی تجربہ ہے جو نسل انسانی کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا باعث ہو سکتی ہے۔ طلباء کو عمل کے ذریعے سیکھنا چاہیے۔ مشاہدے کے ذریعے سیکھا گیا علم ذہن کو متحرک کرتا ہے۔ اس کے بعد تھورنڈائک 1874 کو پیدا ہوئے، 1949 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ امریکی ماہر نفسیات تھورنڈائک نے اپنا سارا کیریئر ٹیچرز کالج کولمبیا یونیورسٹی میں گزارا۔ تقابلی نفسیات اور آموزشی اعمال پر اس کی ریسرچ نے نظریہ تلازمیت تھیوری آف کنیکشنزم تشکیل دیا۔ اس نظریہ تلازمیت نے تعلیمی نفسیات کی سائنسی بنیاد رکھنے میں اہم رول پلے کیا۔ اس نے تعلم کے قانون تاثیر کو بھی سائنسی بنیاد فراہم کی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ تعلم ایک خود کار عمل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس الفریڈ ایڈلر 1870 کو پیدا ہوئے،
1937 میں ان کی ڈیتھ۔ آسٹریا کے ماہر نفسیات اور میڈیکل ڈاکٹر ایلفریڈ ایڈلر نے انفرادی نفسیات انڈیویجول سائیکالوجی کی بنیاد رکھی۔ اس کے خیال میں ہر انسان انفرادی کل انڈیویجول ہول کی حیثیت کا حامل ہے۔ ایڈلر نے فرد کی سماجی مطابقت کے عمل میں سماجی عناصر کی اہمیت بیان کی۔ ایڈلر نے انسانی شخصیت کے بارے میں اپنے افکار اس وقت تشکیل دیے جب کارل ینگ اور سگمنڈ فرائیڈ بھی شخصیت کے گہرے مشاہدے کے حوالے سے اپنے افکار مرتب کر رہے تھے۔ ایڈلر نے شخصیت کے مطالعے کے حوالے سے فرائیڈ کے جنسی بنیاد کے نظریہ کو ناموزوں قرار دیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ شخصیت کی بنیادیں فرد کے احساس کمتری میں ہیں۔ یہ احساس ان پابندیوں کی وجہ سے نمو پاتا ہے جو خود تشخیصی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ٹرمن 1877 میں پیدا ہوئے اور 1956 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ امریکی ماہر نفسیات لیوس ٹرمن نے 20ویں صدی کے آغاز میں اسٹینفورڈ گریجویشن اسکول آف ایجوکیشن میں تعلیمی نفسیات کی بنیاد رکھی۔ اس نے انفرادی ذہانت کی آزمائشیں انڈیویجول انٹیلیجنس ٹیسٹ شائع کیں۔ وہ امریکی سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کا صدر بھی رہا۔ ٹرمن نے عمر بھر 3 بچوں کا مطالعہ کیا۔ ان بچوں کے مطالعے کے دوران اس نے دریافت کیا کہ ایسے بچوں کے لیے تعلیمی ماحول سب سے اہم تربیتی عنصر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیں واٹسن۔ یہ بھی واٹسن 1878 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ امریکی ماہر نفسیات جس نے نفسیات میں کرداری مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی۔ اس نے جانوروں کے کردار پرورش اطفال پر ریسرچ کی۔ اس نے کرداریت میں سائنسی نظریہ کے استعمال پر توجہ فوکس کی۔ واٹسن والدین پر زور دیتا ہے کہ وہ جنسی آگاہی کے بارے میں بچوں سے دیانتدارانہ رویہ اپنائیں۔ اس کے بعد کوفکا 1886 میں پیدا ہوئے اور 1941 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ جرمن ماہر نفسیات جس نے گیسٹالٹ نفسیات کی بنیاد رکھی۔ اس نے ادراک یعنی پرسپشن، تعلم اور یادداشت پر ریسرچ کی۔ اس کے خیال میں بچے کی زندگی کے اوائل دور کے تعلم کی بنیاد نتائج کنسیکوینسز پر ہوتی ہے۔ اس تعلم کو حسی حرکی تعلم سینسری موٹر لرننگ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر بچہ گرم چولہے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے کہ آئندہ اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ ہیں کولر 1887 کے اندر پیدا ہوئے اور 1967 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ بھی جرمن ماہر نفسیات تھے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کوفکا، کولر اور ورتھیمر یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے گیسٹالٹ سائیکالوجی کو پیش کیا تھا۔ یہ ورتھیمر کے جو تھا 5 فینامنا اس کو انہوں نے بیس بنا کر اس کو پیش کیا تھا، تو یہ اس کے کوفکا اور کولر ان کے ساتھی تھے۔ جرمن ماہر نفسیات ولفگینگ کولر کو گیسٹالٹ نفسیات کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے بصیرتی تعلم انسائٹ لرننگ کی بھی بنیاد رکھی۔ یہی کولر کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ اس کے خیال میں تعلم کا عمل اس وقت واقع ہوتا ہے جب ہم کسی صورتحال کی مکمل بصیرت حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی صورتحال کے کسی مخصوص حصہ یا عنصر پر توجہ فوکس کرنے سے جامع بصیرت کا حصول ممکن نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پیاجے 1896 میں پیدا ہوئے اور 1980 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ سوئس ماہر نفسیات جین پیاجے چائلڈ ڈیولپمنٹ پر ریسرچ کے حوالے سے شہرت کا حامل ہے۔ پیاجے کا نظریہ وقوفی نمو اور علمیاتی ویو تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایپسٹیمولوجیکل ویو کو اصطلاح میں جنیاتی علمیات جینیٹک ایپسٹیمولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ پیاجے کی ریسرچ نے بچوں کی نمو کے مطالعہ کو باقاعدہ سائنس بنانے میں اہم رول پلے کیا۔ یہاں پہ آپ کو وضاحت کرتا چلوں، پیاجے بینے سے کافی متاثر تھا اور اسی سے متاثر ہو کر جو ہے اس نے اپنے بچوں پر جو ہے تجربہ کیا تھا اور یہ بچوں کو لٹل سائنٹسٹ کا نام دیتا ہے۔ بچے جو ہیں ننھے جو ہے سائنسدان ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویگوسکی 1896 میں پیدا ہوئے اور 1934 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ سوویت ماہر نفسیات لیوس ویگوسکی جو ہے
نظریہ نامکمل انسانی ثقافت و حیاتیاتی سماجی نمو، انفینیش تھیوری آف ہیومن کلچر اینڈ بایو سوشل ڈیولپمنٹ پیش کیا اس نے۔ اس نظریے کو ماہرین نے ثقافتی تاریخی نفسیات یعنی کلچرل ہسٹوریکل سائیکالوجی بھی کہا ہے۔ اس کا نظریہ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کو نموی اور تعلیمی نفسیات میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس نظریہ کے ذریعے انسانی نمو کے سماجی اور ثقافتی پہلوؤں کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں بلوم۔ بینجامن بلوم 1913 میں پیدا ہوئے اور 1999 کے اندر 1999 کے اندر کی ڈیتھ ہوئی۔ امریکی ماہر نفسیات بینجامن بلوم یونیورسٹی آف شکاگو کے شعبہ علم و تعلیم سے وابستہ تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ تمام بچوں میں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس نے ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز تشکیل دی، جسے عام طور پر بلوم ٹیکسونومی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے مقاصد کو 3 ڈومینز کے اندر وقوفی یعنی کوگنیٹو، تاثری افیکٹو اور حرکی نفسی سائیکو موٹر میں تقسیم کیا۔ ٹیکسونومی میں بیان کی گئی ڈومینز کو نصاب کے جائزے اور طلباء کی کارکردگی کے جانچ کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ ورتھیمر کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ورتھیمر یہ ان کا جو ہے انہوں نے تھیوری پیش کی تھی کولر اور کوفکا کے ساتھ مل کر، گیسٹالٹ سائیکالوجی۔ انہوں نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا تھا 5 فینومینا، جس کو بیس بنا کر انہوں نے اس پر تحقیق کی تھی۔ اور گیسٹالٹ سائیکالوجی والے کہتے تھے کہ چیزوں کو ہم ایز اے ہول لیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ چیزوں کو ایز اے ہول لینا چاہیے، پارٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسٹرکچرلزم کے اگینسٹ تھیوری تھی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔